آداب، بانگ طرح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں وہی حالات ہیں، کہنے کو سب کہتے ہیں سب صحیح ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ بڑی سائلنٹلی اور آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے۔ کل 13 لوگ شہید ہو گئے، اور یہ کہہ دینا کہ ہوٹل بند کر دیے جائیں جلدی اور وہ ڈبل سواری کی پابندی، یہ جو اسکیپسٹ میکنزمز ہیں یہ مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے کراچی شہر میں کہ ایک سسٹم جسے کہتے ہیں نا، نیور ٹیک آن دا سسٹم، ایک گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے، رینجرز ہیں، پولیس ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے تو ایف سی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو فوج ہے، انسٹرومنٹس موجود ہیں۔ کب تک خاموش تماشائی بن کے یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نیو یارک جیسا شہر جہاں پہ گینگسٹرز کا راج تھا، جولیانی آتا ہے اور سال 2 سال میں صفائی کر دیتا ہے، اس حد تک کہ نیو یارک کو سموک فری یعنی سگریٹ بین کر دیتا ہے، اور آخری جو جنگ تھی جولیانی کی وہ یہ تھی کہ ٹاپ لیس بارز بھی نیو یارک سے انہوں نے نکال دی، جو کہ نیو یارک میں اس قسم کی چیزیں بڑی عام تھیں، وہ بھی کورٹ سے جیت گئے اور نیو یارک کی صفائی کر دی 4 برس میں۔ لیکن وہ ایک میئر تھا جس کا مقصد تھا کچھ کرنا۔ یہاں پہ مفاہمت کیا عوام کے خون پہ ہے؟ کیا دوستی، کیا حکومت اسی طرح چلے گی کہ کراچی کے گلے پہ ہاتھ رکھا جائے، دبایا جائے، اور بلوچستان کے گلے پہ ادھر ہاتھ رکھا جائے؟ وہاں پہ منسٹر پکڑے جا رہے ہیں، حکومتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، چیف منسٹر گورنر ریزائن کر رہے ہیں، سرکار کہتی ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے، کس قسم کی کیفیت ہے؟ خود کڈنیپر ہیں منسٹر بلوچستان کے اندر، کبھی کوئی فوج سے شکایت کرتا ہے، کبھی اپنے آپ سے شکایت کرتا ہے۔ یہ لالیسنس اور لیک آف گورننس کی اب شاید انتہا ہو چلی، لیکن آج کا موضوع بحث یہ نہیں، یہ بھی ہے، اس پہ بھی آئیں گے، لیکن پہلے پچھلے 4 یا 5 روز سے ٹی وی پہ نہایت خاموشی سے میں ایک بحث دیکھ رہا ہوں جس میں خواتین، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سوشل ورکرز اور سامنے علماء حضرات، ریلیجس لوگ جو ہیں، اسلامی اسکالرز جو ہیں، وہ بیٹھ کے ایک عجیب و غریب بحث میں، اور وہ بحث اتنی اگریسو ہے کہ میری سمجھ سے بالاتر کیا ہو رہا ہے۔ ایک قانون بل جو کہ خواتین کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر، ان کی ازدواجی زندگی میں پروٹیکشن کے اوپر بل ہے، اس میں کون سی پرابلم ہے، کیا شکایت ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے، اور اگر کچھ غلط ہے تو بتا دیں بھائی، اگر نہیں ہے تو بتا دیں۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ کچھ دیر ہم اس پہ آج بات کریں۔ ماروی سرمد صاحبہ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ اسٹوڈیو میں اقبال حیدر صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن صاحب کا تعلق، زبیر صاحب آپ اسلامک اسکالر ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ اپنے وقت نکالا۔ ماروی، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بحث 4 یا 5 روز سے ہو رہی ہے، مجھے ذرا سمجھا دیجئے، میں نے بھی اس کو 3 دفعہ پڑھا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو علماء کو یا ان حضرات کو ناگوار گزر رہی ہے، اور آپ کو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں؟ تھوڑا آبجیکٹیولی مجھے فریم ورک دے دیجئے۔ آداب فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور بہت عمدہ طریقے سے شروعات ہوئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ کریشن کے بغیر بات ہوگی انشاءاللہ۔ بات یوں ہے کہ یہ جو بل ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو پی پی سی میں جو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان ہے اس کے اندر کور نہیں ہو۔ اگر آپ کسی کو خونسا رسید کر دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو تعزیرات پاکستان اس کا احاطہ کرتی ہے، مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہم 2002 سے اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، مطلب اس سے بہت پہلے سے بات چیت ہو رہی تھی، مگر بل کی صورت میں جب یہ 2002 میں اسمبلی آئی اس کے بعد سے بات شروع ہوئی، 2005 میں اس کو بل کی شکل دی گئی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی فیصل صاحب کہ ہو یہ رہا تھا کہ جب خواتین پیٹی ہوئی حالت میں اگر کبھی دادرسی کے لیے تھانے والے میں جاتی تھیں، اول تو کوئی جانے پہ راضی نہیں ہوتی نا خاتون تھانے میں، لیکن اگر کوئی دادرسی کے لیے کسی ادارے کی طرف جاتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ادارے میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے کہ اگر باپ نے مارا ہے، بھائی نے مارا ہے یا شوہر نے مارا ہے تو یہ گھر کا مسئلہ ہے اور گھر کے اندر ہی حل ہو جائے گا۔ لہٰذا ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ایک اسپیسیفکلی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں، کیونکہ بہرحال کوئی بھی مذہب، خاص طور پر اسلام، اس بات کی تو اجازت دیتا نہیں، اور اس پر تو اسکالرز اور علماء سب متفق ہیں کہ تو اجازت نہیں ہے۔
اچھا اب جو اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو مجھے جو ہمارے ساتھی ہیں جو جن کو ہم دائیں بازو کی طرف سے گردانتے ہیں، حالانکہ دائیں بازو جو ایسا کچھ ہے نہیں پاکستان میں، مگر جنہیں ہم دائیں بازو کہتے ہیں، وہ ان کی باتیں سن کر یوں لگتا ہے جیسے انہیں خطرہ یہ ہے کہ اس سے فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ہل جائے گا، کہ ایک فیملی ہے جس میں ایک ہسبینڈ کا ایک بیوی ہے، ہسبینڈ کا ہے اگر اس کو غصہ آتا ہے وہ تھپڑ کر دیتا ہے خاتون کو. خاتون کا کام یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اس کو برداشت کرے. اگر خاموشی سے نہیں بھی برداشت کرتی تو فیملی کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ جو ہمارا ایک فیملی کا ایکسٹینڈیڈ فیملی کا اسٹرکچر ہے اسی کے اندر حل ہو جاتا ہے. خطرہ یوں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر وہ خاتون اس طرح سے مسئلہ حل کرنے کے بجائے اگر تھانے کچہری میں جانے لگ گئی تو وہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، پھر تو بہت مسائل ہو جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہے. ان کی نظر میں کیا مسائل ہو جائیں گے؟ ان کے جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بل کو سپورٹ کرنے والی تمام خواتین، جو ہم نے اسمبلی کے فلور پر یہ سنا، نیشنل اسمبلی کے فلور پر، کہ یہ ہوم بریکرز ہیں، یہ ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتی ہیں، یہ ویسٹرن ایک جو نظام ہے وہ یہاں پہ لانا چاہتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی بچہ بھی اگر اپنے اوپر تشدد دیکھتا ہے تو وہ تھانے کچہری میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے عورتیں جانے لگیں گی. تو دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس چیز کو کرمنلائز کیا گیا ہے فیصل صاحب کہ اگر آپ اپنی ویڈ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ جرم ہے. اوکے، یہاں ایک لمحہ ٹھہریے. اقبال حیدر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بھائی یہ بے بات کا فسانہ بن گیا ہے. وہ بات جس کا فسانے میں ذکر ہی نہ، وہ بات، لیکن اس قسم کے کسی وہ بات مولویوں کو بڑی ناگوار گزری ہے. یہ تو ابھی تک ہماری پارلیمنٹ کو اعزاز نہیں ملا کہ اتنا بڑا نیک کام کرتے کہ ڈومیسٹک وائلنس بل جس کی کہ شدت سے ضرورت ہے معاشرے کو، اس کو آج تک پارلیمنٹ نے نہیں پاس کیا، صرف نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بل، یہ قانون پاکستان دیگر ساؤتھ ایشین ممالک میں بن چکا ہے. انڈیا میں تو سالوں پہلے بن چکا ہے ڈومیسٹک وائلنس. ہمارے مسلم برادر ملک بنگلہ دیش میں یہ قانون بن چکا ہے. تو یہ جو مولوی حضرات کے جو خدشات ہیں اور یہ ہے وہ تنگ نظری، لا علمی، انہیں یہ تک تو معلوم نہیں کہ یہ قانون بنا ہے، اتنے تو لا علم ہے. اچھا، شور مچا دیا. آپ کا ہیومن رائٹس کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے قانون کی، چاہے یہ ہو چاہے کوئی قانون ہو، جس میں کہ جینڈر بیسڈ پروٹیکشن دی جائے؟ ایک تو ہے نان جینڈر بیسڈ پروٹیکشن کرائم کے اگینسٹ، ایک ہے جینڈر بیسڈ پروٹیکشن. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے قانون کی ضرورت ہے؟ آپ وکیل بھی ہیں. اور نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جینڈر بیسڈ پروٹیکشن بھی ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت ہے. پاکستان میں تو وہ معاشرہ ہے کہ یہاں آنر کلنگ جیسے گھناؤنے بدترین، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، فینومینن کہہ لیتے ہیں، نہیں، اس سے زیادہ بربریت پر مبنی کوئی فعل نہیں ہے. اس کی مذمت کرنے سے آج تک سینٹ نے سن 2009 سے لے کر آج تک اسے کبھی کنڈیم نہیں کیا، قابل مذمت نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں، آپ ہمارے ویلیوز کو خراب کرتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، آنر کلنگ ہمارا حق ہے. ایسے ایسے سینیٹرز نے تقریریں کی ہیں اور ان کی سیٹیں بحال رہی ہیں میرے دوست. اور اس کے بعد سن 2003 میں نئی اسمبلی آئی، اس میں اسپیکر صاحب نے تو منع کر دیا، خبردار جو تم نے، یہ ہمارے دوست تھے بھنڈارا صاحب، بی پی بھنڈارا صاحب، انہوں نے ریزولوشن موو کیا کہ دس ہاؤس کنڈیمز دا پریکٹس آف آنر کلنگ. انہوں نے کہا خبردار جو تم نے اس طرح کے ریزولوشن موو کیے، اس سے ہمارے ماحول خراب ہو جائے گا. ماحول خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. ارے بھائی ایسے تنگ نظر، اتنے زیادہ مکروہ سوچ اور یہ اسٹون ایج کے افراد ہیں. یہ they are not even feudal, they are stone age representatives sitting in the parliaments of Pakistan. مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے فیصل صاحب کہ
بہت ہی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف جذباتیت موجود ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ مولوی حضرات کا یہ تماشا ہے اور وہ نہیں سمجھتے، یہ بھی میرا خیال میں ایک غلط بات ہے. اور دوسری طرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے اور مغرب کا ایجنڈا یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے کہ سر نے فرمایا کہ ایسے سینیٹرز ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں بے شک کہ آنر کلنگ جو ہے وہ ان کے لیے آنر ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے نا. اور وہ تو یعنی اس چیز کو تیار ہی نہیں ہے ماننے کو کہ یہ کوئی کرائم بھی ہے. ابھی جیسے کہ ماریہ صاحبہ نے فرمایا کہ ماروی صاحبہ نے کہ ہمارے پاس یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، سارے کرائم تعزیرات پاکستان کے اندر ہیں، موجود ہیں سب. تو سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کرائم، یعنی کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے منہ پہ تیزاب پھینک دینا پہلے بھی کرائم تھا، اس بل سے بھی پہلے کرائم تھا، ٹھیک ہے. اب اگر وہ کرائم تھا تو اس بل کے نہ آنے سے پہلے اگر وہ کرائم تھا تو اس کرائم پر کتنا عمل درآمد ہوا، اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا گیا، اس میں پولیس نے کتنا رول پلے کیا، اس میں جوڈیشری نے کتنا رول پلے کیا، اس میں دیگر لا اینڈ آرڈر جو ہماری اس نے کتنا رول پلے کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک لا موجود ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا لا لے آنا، پھر تیسرا بل لے آنا، پھر چوتھا لا لے آنا، اس سے تو کوئی چیز رکے گی نہیں. اس طرح کے پروٹیکشن بلز جو ہیں وہ یورپ میں بھی موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں. وہاں پر بھی ویمن کے اگینسٹ میں بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے، وہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. قانون اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کسی چیز کو روکنا چاہتے ہیں، ان وائلنس کو روکنا چاہتے ہیں، تو اصل میں جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی ذہنی نشو و نما کرنی ہے. وہی والی بات کہ ان کے جب تک ان کے وہ جو اسٹون ایج سوچ نہیں بدلی جائے وہ جو اسٹون ایج میں جو لوگ ہیں نا، جی ان اسٹون ایج میں لوگوں کو پہلے ان کو باہر لانا ہے، ان کی ذہنوں کو بدلنا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی